تو میرے عزیز دوستو، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے زندگی مبارک کے اہم ترین واقعات میں سے اہم واقعہ ہجرت کی بھی یاد تازہ کرواتا ہے۔ واقعہ ہجرت یہ اسلامی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی تھی۔ اور جہاں مسلمانوں پر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور دین میں رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آزادانہ طریقے سے کرنے کی اجازت نہ دی جا رہی ہو، اس وقت مسلمانوں پر لازم ہے اس جگہ سے ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں جہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت احکامات الہیہ آزادانہ طریقے سے کر سکیں، آزادانہ طریقے سے کر سکیں۔ اور یہ اگست کا بھی مہینہ ہے، محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے، اور اگست کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی مہینے میں آزاد فرمایا انگریزوں کے تسلط سے۔ تو پاکستان کو، اس اسلامی ریاست کو مدینہ منورہ سے بڑی مناسبت ہے۔ حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے، مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے کہ تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ، پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور مجھے بھی تجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، اے بیت اللہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے۔ تو جہاں مسلمانوں پہ زندگی کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہو، دین میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہوں، تو مسلمانوں پر لازم ہے اس جگہ سے ہجرت کر جائیں۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ بڑی تابناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ تابناک تو اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے انسانی تہذیب و تمدن کے چراغ روشن رکھنے اور ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں کردار ادا کیے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال ہی کے بعد مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی حکومت اور حکمرانی اسپین سے لے کر دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، اسپین سے لے کر دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور صرف فتوحات ہی نہیں بلکہ علوم و فنون میں، ایجادات میں، اصلاحات میں، ہر شعبہ میں مسلمانوں میں عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ یورپی ممالک کے طلباء اسلامی ممالک میں آ کر علم اور تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مستشرق اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یورپی ممالک کے طلباء ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد اسپین سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور مراکش سے بغداد میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے عظیم دور تھے، یہ تابناک دور تھا، چمکتا دور تھا۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ افسوسناک بھی ہے۔ یہ 15ویں صدی ہے۔ وہی مسلمان جو پوری دنیا کے رہبر اور رہنما تھے، آج وہ مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں اور غیروں کی نقلیں اتارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وہ قوم بڑی غیور، بڑی جرت مند اور غیرت مند ہوا کرتی ہے، جو اپنے اسلاف، اپنے اکابر اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو یاد رکھتی ہے، جو اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد رکھتی ہے، اس قوم میں غیرت اور جرت زندہ رہتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہجرت بھی یہ ہمارے پیغمبر اسلام کا واقعہ ہے، واقعہ ہجرت۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ناقدری کی، بڑے ناقدرے تھے۔ جب انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ کو شرف عطا فرما دیا، اہل مدینہ کو شرف عطا فرما دیا۔ جب مکہ والوں نے ناقدری کی تو پھر اللہ نے مدینہ کو یہ شرف عطا فرما دیا کہ اب یہ مدینہ پیغمبر اسلام کا شہر ہوگا۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد
یثرب نہیں، اب وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے لگا۔ اب مدینہ کو اللہ نے وہ شرف اور مقام عطا فرما دیا کہ اب پیغمبر اسلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی یہ مزارگاہ بنے گا، انوار نبوت کی یہ اماجگاہ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ناقدری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میلوں میں تشریف لے جاتے، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی پہاڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں کو جا کر یہی دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ۔ لیکن ان سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ناقدری کی، بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سبحان اللہ، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ ظالم اور بدبخت سیٹیاں بجایا کرتے تھے، شور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی سن نہ لے۔ قرآن کی تلاوت ہو، پیغمبر اسلام کی زبان سے ہو، تاثیر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ قرآن کی تلاوت پیغمبر اسلام کی زبان سے جب ہوتی تھی دلوں پہ اثر ہوا کرتا تھا، دلوں پہ اثر ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت کی دعا فرماتے رہے، 3 سال کا بائیکاٹ کیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس چلے گئے، آپ جہاں جاتے تھے یہی کہتے تھے، من یؤوینی ومن ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری مدد کے لیے اٹھ جائے، کون مجھے پناہ دے گا، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، فلہ الجنہ، اس کو بدلے میں جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، جہاں جاتے، جس کے پاس جاتے، من یؤوینی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے بعد، محاصرے کے بعد، 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد آپ طائف والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کیا انہوں نے سلوک کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام کی زبان پہ ان کے لیے دعا ہی کا کلمہ جاری تھا کہ اللہ یہ میری قوم نہیں جانتی، آپ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ناقدری کی تو اللہ نے اہل مدینہ کو یہ شرف عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جو حج کرنے کے لیے لوگ آئے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کو جا کر دعوت دیتے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ سن 11 نبوی میں یثرب سے 6 لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد رات کے وقت ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ 6 آدمی پہچان گئے۔ یثرب میں 2 بڑے قبائل آباد تھے، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج، یہ مشرک اور بت پرست تھے، اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو اقلیت کہلاتے تھے، یہود، اور وہ اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا یہودیوں کے ساتھ تو یہودی کہتے کہ وہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں جن کی نشانیاں ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھی ہیں، وہ عن قریب آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے، ہم ان کی اطاعت کریں گے، ان کے ساتھ شامل ہو کر ہم تمہارا او قبیلہ اوس خزرج والو وہ حشر کریں گے جو قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 یثرب والوں کو دعوت دی تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو وہی نبی آخر الزماں ہیں کہ جن کا تذکرہ یہودی لوگ کرتے ہیں، یہ تو وہی ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے سبقت کر جائیں اس فضیلت اور سعادت میں ہم یہودیوں سے سبقت کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، حضور کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت عطا فرما دیجئے کہ ہم
یثرب میں جا کر جو پیچھے ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی جا کر ہم اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ یہ 6 لوگ واپس یثرب آ گئے۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، واپس آ گئے۔ اب پورا سال اب یہ جہاں جاتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں، جس کے ساتھ بات کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب 1 سال گزرا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا پورے یثرب میں، مدینہ میں، کہ جو گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور چرچے سے خالی ہو۔ یہ 6 آدمیوں نے اتنی محنت کی۔ اگلے سال سن 12 نبوی میں یہ قافلہ 12 آدمیوں پر مشتمل حج کی غرض سے حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد رات کی تاریکی میں مینا میں عقبہ گھاٹی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت مشہور ہے بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے۔ کس نام سے؟ بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی تھی مینا میں عقبہ گھاٹی کے قریب، تو اس گھاٹی کے نام سے اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت عقبہ اولیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ جب وہ لوگ روانہ ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ان کو بھی ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر، ایک روایت میں آتا ہے ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی حضرت مصعب کے ساتھ روانہ فرمایا تھا۔ تو یہ بزرگ حضرات مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ پورا سال انہوں نے مدینہ والوں پہ محنت کی۔ آئندہ سال 13 نبوی میں 75 آدمیوں پر مشتمل قافلہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ حج کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد اسی جگہ پر جہاں پچھلے سال 12 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اسی مینا میں اسی عقبہ گھاٹی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، بیٹھتے ہی حضرت عباس نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ میری قوم میں سب سے زیادہ، اپنی قوم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں۔ یہ تم لوگوں کے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ تم لوگوں کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی صاف جواب دے دو۔ انصار نے جب یہ حضرت عباس کی بات سنی تو حضرت عباس سے کہنے لگے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سن لیا۔ پھر سارے انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم خادم آپ کے ہر حکم پہ تیار اور حاضر ہیں، آپ اپنے لیے اور اللہ کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد لے لیں، جو چاہیں ہم سے عہد لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پہ سچا ایمان لے آؤ، کہ میں اللہ کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، میری اور میرے ساتھیوں کی اس طرح حفاظت کرو، اور ہر خوشی میں، غمی میں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہر موقع پر میری اطاعت کرو، اور جو میں کہوں وہ سنو اور اس پر اطاعت کرو۔ جب انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی، تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی۔ تو صحابہ انصار نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انصاری ابو الحیثم بن تہان رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یہ کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی فتح اور نصرت عطا فرما دیں گے
مکہ مکرمہ آپ فتح فرما لیں گے تو آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے اور ہمیں تڑپتا ہوا مدینہ منورہ چھوڑ آئیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا، تمہاری جان میری جان ہے، تمہاری جان میری جان ہے، تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا، تمہاری جان تو میری جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ کلمات کہے۔ ایک موقع ایسا آیا، مجھے واقعہ یاد آ گیا، غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں تقسیم فرما دیا، ان میں سارا مال تقسیم فرما دیا۔ تو جو انصار میں سے، مدینہ منورہ والوں میں سے جو چند نوجوان تھے، شروع عمر والے تھے، ان کی زبان پہ یہ بات آ گئی کہ جب مدد کی بات آئے، جان دینے کی بات آئے، مال دینے کی بات آئے تو ہمیں بلایا جاتا ہے، جب مال دینے کی بات آئے، مال کی تقسیم کی باری آئے تو سارا مال دوسروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں چند اور شروع عمر والے لوگوں نے، انصار نے یہ بات کہی، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو ایک درخت کے نیچے اکٹھا فرمایا، سارے انصار کو اکٹھا فرمایا۔ جب انصار کو اکٹھا فرمایا تو انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ کہو کہ تم نے میری مدد کی ہے، مجھے جگہ دی ہے، مجھے پناہ دی ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، میرے ساتھیوں کو بھی پناہ دی ہے، تم اس بات پہ حق پر ہو، میں تم لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اس بات کا تم جواب دو کہ کیا تمہیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ سارے لوگ، سارے قبائل والے اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، کوئی جانوروں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی مال غنیمت لے کر جا رہا ہے، دنیا حاصل کر کے جا رہا ہے، درم اور دینار لے کر جا رہا ہے، لیکن ایک طرف ایسے لوگ ہیں، مدینہ والے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ سارے لوگ تو دنیا لے جائیں لیکن ایک طرف ایسی جماعت ہے سبحان اللہ کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کو ساتھ لے جائے؟ کیا تم لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ جب انصار والوں نے یہ بات سنی تو اپنے سر کے اوپر انہوں نے کپڑے ڈال لیے اور چیخیں مار کے رونا شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی دنیا نہیں چاہیے، ہمیں نہ درم اور دینار چاہیے، نہ ہمیں جانوروں کے ریوڑ چاہیے، ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول چاہیے، ہمیں صرف اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے۔ یہ تھے انصار والے، یہ تھے مدینہ منورہ والے سبحان اللہ۔ بڑی انہوں نے قربانی دی۔ جب اہل مکہ نے ناقدری کی پیغمبر اسلام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ والوں کو یہ شرف عطا فرما دیا، مدینہ والوں کو یہ شرف عطا فرما دیا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو آئندہ جمعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔